السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 81 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب، اگر آپ لوگ اب مجھے کامنٹ باکس میں بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ والا ناول ریڈ کر دیں، وہ ناول ریڈ کر دیں، تو میں آپ لوگوں کی سب کی ریکویسٹ کو دیکھتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں کسی کے کمنٹس کو جو ہے وہ اگنور کرتی ہوں، سب کی ریکویسٹ دیکھتی ہوں، پھر میں نا اس رائٹر سے بات کرتی ہوں۔ رائٹرس جو ہے وہ انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کچھ رائٹرس جو ہیں وہ پرمیشن دے دیتی ہیں اور کچھ نہیں دیتی، اور بعض تو رائٹرز ایسی ہوتی ہیں کہ نا وہ رسپانس بھی نہیں دیتی، تو اس میں میرا قصور نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر جب آپ لوگوں کو زیادہ ہو نا تو پھر آپ لوگ جو ایک کام کیا کریں، آپ لوگ خود پرمیشن لے کر اور پھر مجھے بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر میں ان سے جو ہے وہ خود کانٹیکٹ کر لیا کروں گی، کیونکہ کچھ رائٹرز ایسی ہیں مجھے نہیں دیتی پرمیشن، تو اس میں میرا قصور نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ آ کے مجھ سے گلا کرتے، آپ نے ہماری ریکویسٹ نہیں پوری کری۔ وہ 2-3 ناولس بندہ ایسے بتاتا ہے کہ وہ 2-3 ناولس کی پرمیشن دیتی ہی نہیں ہے رائٹرس۔ تو پلیز آپ اس چیز کا دھیان رکھا کریں۔ مجھے ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے، پھر میں ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہوں۔ اب کچھ رائٹرز اتنی روڈ ہوتی ہیں کہ بس دل خراب ہوتا ہے، پھر کیا کریں یار، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، اور آپ لوگ ہیں کہ لائک کامنٹ کرتے نہیں ہو۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی پوری کرنے کی میں پوری کوشش کرتی ہوں ہر طرح سے۔ تو چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، چلتے ہیں ناول کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں رمز جنون ایپیسوڈ 81 کا۔ زاویار خانزادہ کے بے جان زخموں سے اٹے ہوئے وجود کو اپنے چٹانی سینے سے لگائے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو سننے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کی مدم دھڑکتی دھڑکنیں زاویار کے چوڑے سینے میں دھیرے دھیرے بج رہی تھی۔ وہ لب کھینچے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے کافی دیر لگائے رہا۔ یقین کرو خدا کے لیے، میں نے اس سے ضرور مدد مانگی تھی، مگر میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ زمر کے لیے آیا تھا۔ زمر کی بہت گندی تصویریں ہیں اس کے پاس۔ عائش کے لفظ اس کی سماعتوں میں دہکتا سیسا انڈیل رہے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے مزید شدت سے اسے خود میں بھینچ کیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے بے جان وجود کو بہت نرمی سے تکیے پر لٹایا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ مومی گال پر اس کی انگلیوں کا گہرا نشان زخم کی صورت میں تھا۔ خشک پیڑی زدہ لب جو کبھی گلابی ہوا کرتے تھے مگر آج بھی خشک تھے۔ تیکھے شہزادیوں کے جیسے مغرور نقوش آج ان میں تیکھا پن اور مغروریت زائل تھی۔ نقوش درد کی تفسیر معلوم ہو رہے تھے۔ زاویار کی گہری نگاہیں اس کے بدن پر لپٹے اس کے لباس پر جا ٹھہری، جو اسے اس ہوش ربا جسم پر بے حد پسند تھا۔ آج اس لباس کی حالت خراب تھی۔ سیاہ لباس آستینوں سے پھٹ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ احتیاط سے اس کی آستینیں اوپر چڑھانے لگا۔ دودھیا بازو پر بے رحم نشان تھے۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بیڈ سے تیزی سے اٹھا، اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اپنے خاص آدمی شمروز خان کا نمبر ملایا۔ اسی وقت کسی لیڈی ڈاکٹر کو یہاں لے کر آؤ، زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ خان صاحب اس وقت؟ دوسری طرف شمروز حیران ہوا تھا، رات کے اس پہر کیسے کوئی لیڈی ڈاکٹر مل سکتی تھی؟ یہاں تو ہسپتال بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت ایک لیڈی ڈاکٹر چاہیے۔ سنا تم نے؟ اسی وقت وہ مشتعل ہوتے چیختے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ فون بند کرتے وہ دانت پر دانت جمائے عائش کے ہوش و گرد سے بیگانہ وجود کو دیکھنے لگا۔ بائیں گال پر اس کی انگلیوں کا بے درد نشان تھا۔ زاویار خانزادہ تیزی سے عائش کی طرف بڑھتے، اس پر جھکے گال پر پڑے اپنی انگلیوں کے بے رحم نشان کو بغور دیکھنے لگا۔ وقتاً اس کی سفید انگلیاں عائش کے گال پر سرسرائی تھی۔ وہ اسے شانے سے جکڑے اس کا رخ پلٹ گیا۔ وہ بے ہوشی میں بھی کراہ کر رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ زاویار خانزادہ آہستگی سے اس کی فراک کمر سے اوپر کرنے لگا۔ کمر پر پڑے گہرے زخم کو دیکھتے اس کی پھٹتی کنپٹی مزید پھٹنے لگی۔ زاویار خانزادہ کا مضبوط ہاتھ نرمی سے اس کی نازک کمر پر سرسرانے لگا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں سسکتی جا رہی تھی۔ بدن تپتے کندن کی طرح تپ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سے سیدھا کرتے اس پر نرمی سے کمبل دے گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم میں داخل ہوتے وہ اپنے مضبوط کسرتی بدن سے شرٹ اتارتے شاور آن کرتے سی گرم بوچھاڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ مسٹل جینز میں ملبوس تھا جو اس نے اتاری نہیں تھی۔ وہ آنکھیں موندے گلاس وال پر ہاتھ جمائے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ سانسوں میں دہکتی آگ دوڑ رہی تھی۔ یکدم وہ ریور گھما گیا تھا۔ اب برف کی طرح برفیلا پانی شاور سے برسنے لگا۔ اس کے نیچے وہ کھڑے وہ اپنے تپتے بدن کو ٹھنڈا کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اسے آج تک اپنے کسی ایکٹ پر یہ نہیں لگا تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر آج اس کی دھڑکتی بے ترتیب دھڑکنیں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ظلم کر بیٹھا ہے جو اسے فی الوقت چین نہیں لینے دے رہا۔ وہ گلاس وال پر پوری قوت سے مکہ مارتے اپنا غیظ و غضب اتارنے لگا۔
سرد برفیلا پانی اس کے جسم اور اس کے سرخ و سفید چہرے کو مزید سرخ کرنے لگا، مگر بھڑکتا خون قابو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سفید ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس باہر آیا، کمرے کے وسط میں بنے آتش دان کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھے لکڑیوں کو سیٹ کرتے، آگ جلانے لگا۔ آگ جلاتے وہ عرش کی طرف بڑھا، اس کے پاس لیٹے اس بے ہوش وجود کو اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے سنہری بالوں میں بے حد نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ پھر سے کرہ رہی تھی۔ وہ سرعت سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو وہ کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ اپنی نگاہیں اس سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ سرسراتی انگلیاں بائیں گال کے زخم پر تھی جو بے درد تھپڑ کی وجہ سے آیا تھا۔ تن بدن اپنے بے رحم ایکٹ پر بھڑکنے لگا۔ وہ زاویار خانزادہ نے موبائل اٹھائے، پھر سے شمروز کا نمبر ملایا۔ ابھی تک ڈاکٹر ارینج کیوں نہیں ہوئی؟ وہ فون کان سے لگایا، غصے سے بولا، خان صاحب پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں، مگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اس علاقے میں نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اتنا رات کو ہمارے ساتھ کیوں آئے گی؟ اگر اسپتال بھی جاؤں گا تو 3 گھنٹے لگیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی لیڈی ڈاکٹر اتنی دور آئے گا۔ شمروز کی آواز میں اچھی خاصی پریشانی تھی۔ زاویار خانزادہ غصے سے سائڈ لیمپ اٹھائے سامنے دیوار پر مار گیا تھا۔ بھاری ماربل سے بنے لیمپ کی آواز بہت خطرناک تھی۔ اس کے چوڑے سینے میں سمائی عائش بے ہوشی میں کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کا لرزنا محسوس کرتے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ فون پر دوسری طرف شمروز خان بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ یہ آواز اس کے کان کے پردے بھی پھاڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا غصہ ایسا ہی ہوتا تھا، چیختا کم تھا، مار دھاڑ زیادہ کرتا تھا۔ خان صاحب اگر آپ کہیں تو مرد ڈاکٹر کو لے آؤں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی عرضی پہنچائی۔ شمروز کی بات پر زاویار خانزادہ کی تنی ہوئی بھونگوں کے پیچھے بیچ گہری شکن آ گئی تھی۔ کنپٹی پر ظاہر ہوتی نیلی رگ بری طرح پھڑکی تھی۔ لے آؤ۔ وہ عائش پر ایک نگاہ ڈالتے برفیلی لہجے میں بولتے فون بند کر چکا تھا۔ عائش کو وہ مزید سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ وہ زخموں سے چور اس کے چوڑے سینے میں سمائی نیم بے ہوشی میں وفتن سسک رہی تھی۔ وہ ظالم انسان اسے سختی سے خود میں بھینچے ہی جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے میل ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عائش پر کسی مرد ڈاکٹر کی نگاہ پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو جا کے کوئی مرد ڈاکٹر کا معائنہ کرتا، اور معائنہ بھی کہاں سے؟ کمر سے۔ یہ سوچتے اس کی رنگت خون چھلکانے لگے، وجود کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ معاد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ عائش کے چہرے پر بھی کمبل دے گیا تھا۔ وہ اب مکمل طور میں غروب ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ اسے لے کر اتنا حساس ہو رہا تھا، اسے خود سے جدا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تکیے پر نیم دراز اپنے چوڑے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا۔ عائش کا بازو اس کے سینے سے لپٹا تھا، صرف بازو ہی کمبل سے باہر تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خان صاحب ڈاکٹر ہیں؟ کمرے کے باہر سے شمروز خان کی آواز سنائی دی تھی۔ اندر بھیجو اسے۔ زاویار خانزادہ نے بھاری آواز میں حکم دیتے عائش کو مزید خود میں بھینچا۔ اب بازو بھی کمبل سے ڈھک چکا تھا۔ ایک 20-22 سال کا لڑکا شلوار قمیض پر گرم جیکٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں کچھ دوائیاں، پین کلر انجیکشن اور اسٹیتھوسکوپ تھا۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کو بھلا کون نہیں پہچانتا تھا؟ نیا ابھی تو ڈاکٹر بنا تھا۔ زاویار کے گارڈ شمروز کے حکم پر وہ سوتے میں ہی بھاگ آیا تھا۔ اب زاویار خانزادہ کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ کسے چیک کرنا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے سینے پر دھرا نازک مومی ہاتھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ خود کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ہاں، کمبل کے اندر کوئی نازک اندام موجود بھی ہے، یہ بخوبی معلوم ہو رہا تھا، پر بیچارہ مزید خوفزدہ ہوا۔ یہاں عام گھروں کے مرد بھی اپنی عورتوں اپنی عزت کو لے کر ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے تھے۔ یہ ایسے کبھی کسی مرد ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں نہ بلاتے۔ وہ اپنی عورت کو سینے سے لپٹائے ناممکن تھا۔ وہ سامنے لیٹا مرد سردار زاویار خانزادہ تھا، تو وہ کیسے کسی عورت کو ایسے کسی مرد سے چیک کروا سکتا تھا، وہ بھی اپنے سینے سے لپٹائے؟ سلام خان، کس کو دیکھنا ہے؟ وہ بیچارہ زاویار خانزادہ کی خونخوار گھونیوں سے منمنایا۔ باہر پلر کے ساتھ بندی خون میں لت پت لاش بھی دیکھ چکا تھا۔ خوف کھانا تو بنتا تھا، دیکھنا نہیں چیک کرنا ہے، وہ بھی اپنی نظریں اوپر کر کے۔ زاویار خانزادہ لفظ چباتے پھر رہا ہے۔ جی وہ مزید حیران ہوتے گھگیایا۔ اسے چیک کرو۔ زاویار خانزادہ نے سینے سے لپٹے نازک مومی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکے کا حلق مزید خشک ہوا۔ وہ زاویار کی گھوریوں پر آہستگی سے چلتے ہوئے عائش کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ زاویار خانزادہ کی خونخوار نگاہ پر اس نے نگاہیں جھکائے گڑبڑاتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ باکس سے نکالا۔
اسٹیتھوسکوپ سے کہا کیا کرے. اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا عجیب مصیبت میں پھنس گیا جو بیچارے پر سوتے میں نازل ہوئی تھی. زاویار کی قہربار نگاہیں لڑکے پر سٹل جمی تھی. وہ زاویار کے سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے باکس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. وہ کسے چیک کرے اور کیسے. وہ بیچارہ بخلا کر ہی رہ گیا تھا. ٹانگیں کانپنے لگی تھی. بیڈ پر نیم دراز سرفرا انسان دیکھنے سے بھی تو منع کر چکا تھا. کرو چیک. زاویار خانزادہ سے غضبناک نگاہوں سے گھورتے گرایا. وہ ہڑبڑاتے ہوئے زاویار خانزادہ کے قریب ہوا. زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں مزید اضافہ ہوا تھا. وہ آج پہلی بار عائش کو اتنا زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا. مردود عادل کا غلیظ ہاتھ ابھی تک اسے نگاہوں پر لٹائے ہوئے تھا. اگر آج وہ وقت پر نہ آتا تو عادل عائش کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جاتا. پھر اسے آگے سوچتا تو آنکھوں میں دہکتے شرارے ناچنے لگے. وجود سلگتی بھٹی کی طرح دہکنے لگا. اب کسی مرد کی نگاہ اس عورت پر گوارا نہ تھی. آج سے وہ اس کی مکمل صرف اس کی ہو چکی تھی. اب وہ اسے کبھی اپنی پناہوں سے آزاد کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا. اس طرح بھی سوچیں اس کے دماغ میں پنپتی جا رہی تھی. اس عورت کی دھڑکنیں اس کے سینے میں بجتی جا رہی تھی. وہ اس عورت کے وجود کی گرمائش سے مزید سلگنے لگا. وہ عائش کے قریب ہوتے اسے بے حد سختی سے خود کے ساتھ لگا گیا. وہ کمبل کے اندر غروب بے ہوشی میں پھر سے کراہنے لگے. کمر کا زخم گہرا اور ظالمانہ تھا. زاویار خانزادہ عائش سے سسکاری بھرنے پر جبڑے بھینچتے ڈاکٹر پر سرخ نگاہیں گاڑ گیا. ڈاکٹر اسی لمحے نگاہیں جھکائے اپنے چھوٹے سے باکس سے پھر سے کچھ ڈھونڈنے لگا. وہ یہاں سے زندہ بچانی کی دعائیں کرنے لگا. لبوں پر درود شریف جاری ہوا. کوئی پین کلر انجیکشن لگاؤ اسے. زخموں کے لیے کوئی مرہم لکھو اور بخار کے لیے اچھی سے میڈیسن لکھ کر دو. زاویار خانزادہ نے سبرفیری لہجے میں حکم دیا. وہ ڈاکٹر سر اس بات میں ہلاتے پین کلر انجیکشن تیار کرنے لگا. زاویار خانزادہ کا ہاتھ عائش کی کمر پر مزید مضبوط ہوا. اس لڑکے نے انجیکشن تیار کرنے کے بعد زاویار خانزادہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. کیا؟ زاویار خانزادہ نے سخون اتری کاٹدار نگاہوں سے جواباً دیکھتے ہوئے آئیبرو چکائے. انجیکشن کس کو لگاؤں؟ وہ بری طرح ہکلایا تھا. بس رونے کی کسر رہ گئی تھی. زاویار خانزادہ نے لت کھینچے عائش کے بازو سے ذرا سا کمبل کھسکایا. اس کی پھٹی آستین سے اس کا دودیا بازو دکھنے لگا جس پر سرخ نشان بھی تھا. وہ ڈاکٹر عائش کے بازو پر سرخ نشان دیکھتے نگاہیں پھیر کیا. مگر زاویار خانزادہ کے خون میں کھولاہٹ ہونے لگی. عائش کی حالت ایسی نہ ہوتی وہ کبھی بھی کسی میل ڈاکٹر سے چیک نہ کرواتا. مگر اس کا تبتا نیند بے ہوش وجود اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا. اس لڑکے نے آگے بڑھتے بے حد احتیاط سے عائش کے بازو پر انجیکشن لگایا. مگر وہ بری طرح کانپ رہا تھا. غلطی سے وہ عائش کے بازو کو چھو نہ لے. زاویار خانزادہ اسی لمحے عائش کے بازو کو ڈھک گیا. زاویار کمبل کے اندر سے ہی انجیکشن لگنے والے حصے کو کاٹن سے رد کرنے لگا. اس لڑکے نے جلدی سے ایک نوٹ پیڈ پر میڈیسن اور عائش کے بازو پر زخم کی مناسبت سے مرہم لکھ دیا. زاویار کی طرف وہ دوائیاں لکھا کاغذ بڑھایا. زاویار خانزادہ 2 انگلیوں سے کاغذ کو اچکتے اسے صرف نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے رفو چکر ہونے کا اشارہ کر دیا. وہ لڑکا اپنا باکس پکڑتے اپنی نم پیشانی سے پسینے کے قطرے انگلیوں سے پوروں سے چنتے کمرے سے تیزی سے نکل گیا. زاویار خانزادہ اسی لمحے عائش کے وجود سے کمبل کھسکا گیا تھا. وہ کمبل میں کب سے ایک غروب تھی. بخار کی تمازت اور کمرے میں گرمی کی حدت کی وجہ سے اس کی پیشانی پر شبنم چمک رہی تھی. کمرہ آتش دان کی تپش سے فل ہیٹڈ ہو چکا تھا. زاویار خانزادہ عائش کی پیشانی سے پسینے کے قطرے اپنی انگلیوں کو پوروں سے چنتے موبائل اٹھائے اس کاغذ پر لکھی میڈیسن شمروز خان کو ٹیکسٹ کرنے لگا. شمروز خان کی کالنگ پر زاویار نے فون کان سے لگایا. صاحب دوا لاتے ہوئے کم سے کم 3 گھنٹہ لگے گا اور پتہ نہیں یہ دوا ملے یا نہیں. شمروز خان نے آہستگی سے کہا. زاویار خانزادہ غصے سے وہ بھی خوف کھائے بیٹھا تھا. 1 گھنٹے میں مجھے یہ دوا چاہیے ورنہ برا حال کر دوں گا. زاویار خانزادہ سرد لہجے میں دھمکی آمیز حکم دیتے فون بند کر چکا تھا. عائش کے بدن پر پھٹا ہوا فراک بغور دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا جہاں سے شلوار قمیض اور چند باتھ روب لٹکے تھے جنہیں اس نے کبھی زیبتن نہیں کیے تھے. وہ ایک سفید باتھ روب گاؤن لیے عائش کی طرف بڑھا. اس نازک مخملی وجود سے وہ سیاہ فراک نرمی سے اتارنے لگا جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. کمر پر جہاں جہاں زاویار کے ہاتھ لگے تھے وہ نیم بے ہوشی میں سسکاریاں بھرنے لگی. زاویار خانزادہ فراک اتارتے بے حد احتیاط سے وہ گاؤن اسے پہنانے لگا مگر اس کی صرف نگاہیں پھر اس کی کمر کے زخموں پر آن ٹہری. زاویار خانزادہ سے گاؤن پہناتے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنے موبائل پر شمروز کا نمبر ڈائل کرنے لگا. کان سے لگا گیا. کسی بھی عورت کو بھیجو اسی وقت یہاں اور باہر پڑی لاش کو ٹھکانے لگاؤ. اور فون پر سختی سے حکم دیتے فون بند کر چکا. دوسری طرف فون پر فمروز خان جھنجھلا کر رہ گیا. آدھی رات کو اب وہ کسی بھی عورت کو کیسے ڈھونڈے. وہ گہرے سانس لیتے اپنی گاڑی پھر سے ڈیرے کی طرف موڑ گیا.
जावियार खानजादा स्याह टी शर्ट और सफेद ट्राउजर में मलबूस तीन दराज साक राउंड से टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। आयश का नाजुक वजूद उसके सीने पर धरा था। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो कनपटी उंगली से इस तराबी अंदाज में मसलते सिगरेट के धुएं के मरगूले उड़ा रहा था। ये झूठ बोल रहे हैं खान, ये शेर खान के पास इस रात खुद गई थी। शेर खान के पास इनकी तस्वीरें भी हैं, मैंने खुद इसके लैपटॉप में देखी हैं। अल्तमिश के लफ्ज़ समातों में गूंजे तो वो लब नीचे सिगरेट दांतों तले दबा गया। मेरी कोई तस्वीरें शेर खान के पास नहीं है, ये झूठ कह रहा है जावियार। आयश का हज़ियानी गिड़गिड़ाहट अब समातों को चीरने लगी। अल्तमिश इससे कभी झूठ नहीं कह सकता था, वो जानता था, मगर आयश की नीली आंखों से बहते वो आंसू, वो झुंझलाते हुए वो अपनी कनपटी को उंगली से मजीद रब करने लगा। सिगरेट का कोना दांतों तले दबाते कुचल गया। मैं सच कह रही हूँ, मैं कसूरवार नहीं हूँ सरदार जावियार खानजादा, कसूरवार तुम्हारी बहन है। मैं सिर्फ इसकी मदद करने आई थी, इसे तुम जैसे जालिमों से बचाना चाहती थी। आयश की चीखें अब समातों में गूंजने लगी थी। जावियार ने सिगरेट दांतों तले खींचकर निकालकर जमीन पर फेंका। आयश की कमर के गिर्द लिपटे बाजू का घेरा तंग होने लगा था। आ जाओ। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर जावियार खानजादा के चेहरे पर नागवारी छलकी। आयश के शानों तक कंबल वो गिर कर गया था, वो स्टिल इसके सीने पर मौजूद थी। वो इसे आज अपनी पनाहों से आज़ादी नहीं कर पा रहा था। इसके सुनहरी बाल जावियार खानजादा के शाने पर बिखरे थे। सलाम खान। एक 30-35 साल की औरत रुखसाना चादर में मलबूस अंदर दाखिल हुई। डेरे के साथ ही दूसरी तरफ छोटे मकान में रहती थी। तो जावियार का ही दिया हुआ था, वही खाना बनाती थी जब जब डेरे पर जावियार मौजूद होता था। इस काम के लिए इसे पैसे दिए जाते थे। ये सब कुछ अल्तमिश ही हैंडल करता था। वो जावियार खानजादा को ज्यादा पता नहीं था। जावियार खानजादा के सीधे पर धरी किसी औरत को देखते वो खप से सुर्ख हुई थी। आयश को पहले कभी इधर देखा नहीं था, वो इसे नहीं पहचानती थी, मगर इस तरह जावियार के सीने पर धरी औरत जावियार खानजादा की ही औरत हो सकती थी। मगर रुखसाना फिर भी खप तो शर्म में मुब्तला थी। जख्मों के लिए लेप तैयार करना आता है? जावियार खानजादा ने संजीदगी से पूछा। कैसे जख्म खान? रुखसाना ने आहिस्तगी से सवाल किया। बेल्ट या चाबुक से मारे जाने वाला जख्म। जावियार खानजादा की गर्दन में गिल्टी उभरकर मादूम हुई थी। आदिल जैसे बहुत से मर्दों का वो अपने अताब का निशाना बना चुका था, मगर औरत पर इसने पहली बार ऐसी दरिंदगी दिखाई थी, वो भी अपनी ही औरत पर। जी खान। रुखसाना का लहजा कांप उठा। इसकी निगाहें बेख्तियार आयश का तवाफ करने लगी, जिसके सुनहरे बाल ही इसे नजर आए थे। आज तक इस डेरे के पिलर के साथ जिसे भी बांधकर चाबुकों से मारा गया है, इसके लिए कभी लेप तैयार नहीं करवाया गया था। वो समझ गई थी आज सरदार जावियार खानजादा के सीने पर धरी औरत के लिए वो लेप तैयार करना था। सामने बैठा मकरूर खुद पसंद बेहद बारोब इंसान की औरत बनी में आई है, ये वो भी जानती थी, तो क्यों कर ना समझ पाती कि आज का यह अताब किस पर नाजिल हुआ, और वो मगरूर सरदार क्यों इस औरत को सीने से लगाए हुए है, ये भी समझ गई थी। अब वो पछतावे में जल रहा है। रुखसाना आयश के सोने के तारों जैसे बालों को बगौर देखने लगी। इसने सुना था मकरूर सरदार जावियार खानजादा की औरत बेहद खूबसूरत है। इसके बालों को देखते अंदाजा हुआ था वो सच में बेहद हसीन थी। रुखसाना को इस पर बेहद रहम आया था। इसने सुना था खूबसूरती और बदसूरत किस्मत का गहरा ताल्लुक होता है। आज देख भी लिया था। जाओ मरहम तैयार करो और आज रात इधर ही रहना, मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवाऊंगा। जावियार खानजादे की सर्द आवाज पर रुखसाना इस बात में सर हिलाते चली गई थी। ज़मर खान सफ़ेद सिल्क की नाइटी पहने अपने कमरे में बेहद गहरी नींद सो रही थी। कमरे में गुप अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसके करीब बैठे बैकग्राउंड से टेक लगाए नींद दराज सिगरेट फूंक रहा था। स्याह बाल पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे थे। बैठी हो बड़ी हुई शेव पुरकशिश नकोश सख्ती से तने हुए थे। आंखें इतनी सुर्ख थी कि इनमें सुर्खी के अलावा कोई रंग नजर ही नहीं आ रहा था। कमीज के सारे बटन खुले थे। चट्टानी कसरती सीने पर स्याह बाल दिखाई दे रहे थे। हाथ अभी तक आदिल के फोन से रंगे थे और इसके करीब बैठे जाने सिगरेट के कितने सिगरेट फूंक चुका था। सीने में ऐसी आग भड़क रही थी जो किसी सूरत ठंडी ही नहीं हो रही थी। जब तक इज्जत नहीं थी तब भी वो इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ने पर मरने मारने पर आ जाता था। अब तो वो निगाह में थी, इज्जत थी। कैसे धोए इसके वजूद में उठ रहे थे। वो वही जानता था। तपिश पैरों से निकलती दिमाग तक जा रही थी। अगर वो इस औरत से इश्क न करता तो जिंदा जमीन में गाड़ कर भी चैन न पाता। इससे कम सजा तो वो अभी देने वाला ही नहीं था। जिस औरत से इश्क किया जाए वो यूं रिस्वा करे, आखिर इससे कम सजा हो भी क्या सकती है। वो पिस्टल एक हाथ में जकड़े अपनी पेशानी पर रखे हुए था। वो सेमी ऑटोमेटिक हैंड गन थी जिसकी मैगजीन कैस्टी 12 राउंड की थी। इसमें इस वक्त सिर्फ 2 गोलियां थी, एक इसके लिए और एक जिमर के लिए। वो आज इस औरत को छोड़ने वाला नहीं था। जो आप जिमर बीबी तक कहलवाने के लायक नहीं थी।
وہ एकदम किसी घात लगाए शिकारी की तरह जिमर खान के खूबसूरत जिस्म पर काबिज हुआ, जो गहरी नींद सो रही थी। सांसों में सिगरेट की महक घुलते वो चट्टान जैसे वजूद के नीचे दबता खुद को महसूस करते। अपनी सुरमई आंखें खोल गई थी। गुप्त अंधेरे में इसकी सांसें खौफ से रुक गईं। वो पिस्टल की धार जैसी ठंडी नोक इसके नकोश पर जैसे चीर रही थी। वो अंधेरे में भी पहचान गई थी वो पिस्टल है। वैसे अपने शिकंजे में दबोचे वो दहशतनाक इंसान है जिससे इसे कभी खौफ नहीं आया, मगर आज आ रहा था। वो एक हाथ से पिस्टल की नोक पेशानी की नाक और नाक से थोड़ी पर घुमा रहा था। दूसरे हाथ में दबी सिगरेट का गहरा कश लिए धुआं जिमर खान के नकोश पर छोड़ रहा था। पहली मर्तबा जिमर खान इसके हिसार में चीख भी ना सकी थी और ना छटपटा सकी थी। वो किसी देव की मानिंद इसे अपने शिकंजे में कसे हुए था, बिना किसी रहम के इसका चट्टान जैसा पहाड़ी वजूद इस पर लदा हो था। पिस्टल की ठंडी नोक जिमर खान के सफेद मुलायम नरम गर्दन पर आन ठहरी थी। जिमर खान का खौफ में डूबा चेहरा ऊपर फूट गया था। पिस्टल की नोक का दबाव गर्दन पर बेरहमी से बढ़ रहा था। सिगरेट का जहरीला गवार धुआं जिमर के नकोश में घुल रहा था। जिमर खान की पेशानी गर्क आलूद होने लगी थी। हथियार पसीने से तरते नाजुक बदन हिचकोलों की नजर हुआ था। दिल कानों में बजने लगा। पिस्टल की नोक गर्दन से होते दिल के मकाम पर आन ठहरी थी। जिमर खान लट्ठे की मानन से पैद हुई थी। समझ चुकी थी अल्तमिश खानजादा सब कुछ जान चुका है। आयश का क्या हाल हुआ, ये सोचते जिमर खान की धड़कनें खौफ से रुकने लगी। जिसम बेजान हुआ था, जुबान तालू से चिपक गई थी। कमरे में अब दो नफूस की गहरी सांसें गूंज रही थी। एक की खौफ में डूबी सांसें, दूसरे की दहशत में डूबी सांसें। वो पिस्टल की नोक दिल के मकाम पर किसी वहशी की तरह दबाने लगा था। जिमर खान खौफ से सफेद पड़ते पैरालाइज हुई थी। अल्तमिश खानजादा का हाथ अब इसके मोमी गाल पर आन ठहरा था। गाल पर नमी का एहसास होने पर जिमर खान खौफ से मरने वाली हुई थी। वो नमी नहीं, खून था, मगर किसका? जिमर खान की सांसें टूटने लगी थी। वो खून आलूद हाथ जिमर खान की नाइटी की डोरियों में उलझते बेबाक जसारत बेरहम जिस्म दिखाने लगा था। पिस्टल की नोक अब जिमर खान के हलक में दबी थी। जिमर खान की सुरमई आंखें टूटकर बरसने लगी थी। दबी दबी सिसकियां हलक को चीरने लगी थी। इसके हाथ की बेबाकी बड़ी ही बेरहम थी। वो दर्द से जैसे मरने वाली हुई थी और एक हाथ साइड टेबल की तरफ ले जाता लैंप ऑन कर गया। कमरे में मध्यम रोशनी ऑन हुई थी। जिमर खान की भीगी आंखों में मजीद खौफ हिलकोरे लेने लगा। इन आंखों में इसने इससे पहले ऐसी सुर्खी नहीं देखी थी, इतनी दहशत नहीं देखी थी। जिमर खान एकटक इसे देखने लगी। पिस्टल की नोक अब जिमर खान के दिल के मकाम पर दबी थी। क्लिक की आवाज पर जिमर खान के खौफ से फैली आंखें फटने की हद तक खुल गईं। पूरा वजूद पसीना फूटा था, बदन लरसा खेसा हुआ था। इसने ट्रिगर दबाया था। वो बेयकीन थी। अल्तमिश खानजादा वो पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी। जिमर खान का पूरा बदन खौफ से कांपने लगा। पेशानी पर फूटता पसीना कनपटी पर बहने लगा। क्लिक की आवाज फिर से आई। वो अपने पेशाने पर पिस्टल रखे ट्रिगर दबा के आता। जिमर खान बेहिस और हरकत हुई। बच गए दोनों। वो बेरहमाना मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अभी ये वैशी खेल चलेगा। एक गोली आपके मुकद्दर में, एक मेरे मुकद्दर में। वो सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं जिमर खान के नकोश पर छोड़ते मुस्कुराया। जिमर खान की आंखों में आंसू खौफ से मुजम्मद हो गए थे। बस पहली गोली तुम पर चलनी चाहिए, इसके बाद मैं खुद को मार डालूंगा। अगर पहले मैं मर गया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। मेरी लाश पर तो आंसू भी नहीं बहाओगी। वो जितना सिगरेट जिमर खान के सफ़ेद गर्दन पर बेदर्दी से रख के आता, जिमर खान की दिलखराश चीख बरामद हुई जिसे वो इसके लबों पर झुकते दबा गया। अब इस का वहशी लम्स जिमर खान के नाजुक लबों पर कहर ढा रहा था। जिमर खान में इतनी सकत न थी कि वह फड़फड़ा भी सकते। वो बहुत बेदर्दी से इसे खुद में कैद किए हुआ था। इसके वहशी लम्स पर कुछ ही लम्हों में साकत हो गई। जिमर खान के लबों का खून अल्तमिश के हलक में घुलने लगा। वह उसके लबों को आज़ाद करते दाएं तरफ बेड के नीचे थूक गया। जिमर खान तो ऐसे साकत थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो कभी ऐसी बेरहमी दिखाएगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो इंसान जिसे जूते की नोक पर रखा जिसे गालियों से नवाजा, जो उसके एक हुक्म पर निगाहें झुकाए घंटों रोबोट के मानन खड़ा रहता, आज इसके साथ ये नारवा सलूक कर रहा था। जो वजूद जख्मी हुआ तो कपकपाते लबों पर जावियार खानजादा के लिए बद्दुआएं रक्स करने लगी। इसने खुद क्या किया वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। ना इसे एहसास था। अल्तमिश खानजादा पर झुके इस पर हावी हुआ। जिमर खान सरासीमा हुई, सांसें सीने में दबती खामोश हुई। बहुत शौक है तुम्हें अपने बदन की नुमाइश करने का, अगर मर्दों को ये हुस्न दिखाने का। आज तुम मुझे अपने जलवे दिखाओगी, वो भी खुद। वो इसके सुनहरे बालों को दबोचे इसके कान के लोगों बेदर्दी से काटते पुकारा। जिमर खान का बदन खौफ से जैसे वाइब्रेट पर लगा था। वह इसके ऊपर से उठते सीधा होते क्राउन से टेक लगाए चलता सिगरेट अपनी हथेली में दबाते अपनी हथेली स्याह करने लगा था। सुर्ख आंखों में की नमी गालों का हिस्सा बनने लगी। वो इस औरत को इतनी तकलीफ दे रहा था जो दिल की तरह सीने में धड़कती थी, खून की तरह रगों में दौड़ती थी। अब
سب کی پھٹکا تانے نشتر سہتے زمر خان کا عشق ہی تھا جو اسے آج تک زندہ رکھے ہوئے تھا. خود کے لیے ناجائز گندا خون جیسے نشتر سہتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. مجھ جیسے گندے خون کے حصے میں عورت بھی ایسی آئی جیسا میرا خون ہے, جیسا میرا باپ ہے. وہ اپنے باپ کا نام لیتے لب دانتوں تلے کاٹ کر اس کا نام کا زہر اپنی رگوں میں اتار کیا تھا. تم عورت نہیں, ایسا زہریلا خنجر ہو جو مجھے اندر تک کاٹ گئی ہو. نفرت کرتا ہوں تم سے, مگر دل تو ابھی بھی اس عورت کی ہی مالا جپ رہا تھا. مگر کیوں؟ وہ درد کرب سے ہنسا. زمر خان اس کے پہلو میں لیٹی بے حس و حرکت تھی. سسکیاں تک حلق میں گھونٹ چکی تھی. اٹھو, وہ حکمیہ لہجے میں کرایا. زمر خان اس کے حکم پر ایک ہی جست میں بیڈ سے اٹھتے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی. یہی موقع تھا, وہ بھاگ سکتی تھی, وہ اس وحشی چنگل سے اپنی جان بچا سکتی تھی. پسٹل کا چیمبر کھلا تھا, میگزین گھومنے لگی. کلک کی آواز کے ساتھ زمر خان کے قدم ساکت ہوئے. وہ پھر سے ٹریگر دبا چکا تھا. شو میں قسمت گولی نہیں چلتی. مگر آخر کب تک؟ زمر کا بدن مزید لرزنے لگا. اب کی بار وہ اپنے قدم دروازے کی طرف نہیں بڑھا سکی تھی. 2 گولیاں ہیں اس میں. جس گولی پر تمہارا مقدر ہوا وہ دلکی سے ہنسا تھا. زمر خان کی گردن موڑ کر اس کی طرف بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا. وہ اس کی آنکھوں میں خوف کو دیکھتے ہنسنے لگا. بہت محبت ہے تمہیں اپنی زندگی سے. وہ پسٹل کی نوک اس کی طرف کیے ہنس رہا تھا, بے تحاشا ہنس رہا تھا. تم جیسی عورت کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ وہ پسٹل کی نوک ابھی تک زمر پر کیے ہوئے تھا. مجھے بھی محبت ہے, بے تحاشا محبت, عشق کی حد تک. وہ بھیگا سا ہنستے نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. مگر تم سے نہیں, اپنی زمر بیوی سے تھا عشق. وہ زمر بیوی جو مجھے جلانے کے لیے اپنا نقاب الٹ دیتی تھی. وہ زمر بیوی جو مجھے اپنے انتظار میں گھنٹوں برفیلی بارش کے نیچے کھڑی کر دیتی تھی. وہ زمر بیوی جو میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دیتی تھی. وہ زمر بیوی جو مجھے گالیاں دیتی تھی. ان تانوں اور نشتر میں میری زمر بیوی کی ایک کلاس ہوتی تھی. وہ زخمی سا مسکراتے, آنکھیں مونتے کراؤن سے سر ٹکائے پسٹل اپنی پیشانی پر ٹکا گیا. زمر خان کی سانسیں سینے میں الجھنے لگیں. کلک کی آواز کے ساتھ وہ خوف سے اچھلی تھی. گولی پھر نہیں چلی تھی. زمر خان اس بے رحم کھیل پر خوف سے رو دی تھی. یعنی اگلی باری اس کی تھی. وہ مرنا نہیں چاہتی تھی. موت کو گلے لگانا اتنا آسان ہوتا. جس دن زاویار خانزادہ نے اس کا نکاح اس انسان سے کیا تھا, وہ پنکھے سے لٹک کر جھول جانا چاہتی تھی. جھولنا چاہتی بھلا؟ اس کے خوابوں کی راہ میں روڑے اٹکانے والا یہی شخص تھا جس کی موت کی بددعائیں کسی ورٹ کی طرح اس کے کپکپاتے لبوں پر جا رہی تھی. پسٹل کی میگزین اس کی مضبوط وینز ابھرتے ہاتھوں میں پھر سے گھومنے لگی تھی. مقابل کے سگریٹ سے سیاہ مائی لبوں پر پرسرارانہ مسکراہٹ ابھری تھی. زمر خان اس وحشی انسان کو دیکھتے خوف سے کانپنے لگی. پہلی مرتبہ تھا وہ یوں اس کے سامنے کانپ رہی تھی. زمر خان کے سرمئی خوف سے لبریز آنکھیں اس کے خون آلود ہاتھوں پر تھی. آخر جس کا خون کر کے آیا تھا. عائش ملک کا نام سوچتے اس کے بدن پر مزید کپکپی طاری ہوئی. آگے آئیے. وہ گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھتے صفاق مسکراہٹ لبوں پر سجا کر. مسکراہٹ صفاق تھی, آنکھیں وہ طے نہ کر پائی. وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی. ایک بار پسٹل کی نوک پھر سے اس کی طرف بڑھی تھی. قدم من بھر کے ہونے لگے. آخر بڑھنا تو اس کی ہی طرف تھا. آگے کھائی پیچھے کنواں تھا. جاتی تو آخر کہاں جاتی؟ عالیان خان اور زاویار خانزادہ کو اس سب کی خبر نہ ہوتی تو وہ شاید سوچے سمجھے بنا اسے مار ڈالتے. سامنے بیٹھا انسان کم از کم سوچ تو رہا تھا. ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. موو یو شیملیس وومن. وہ پسٹل کی نوک پوری قوت سے اپنے سر پر مارتے ہو رہا تھا. بھاری ضرب کی کمرے میں گونجی تھی. بھل بھل کرتا خون سر سے بہنے لگا. زمر خان ہی دیکھتے منہ پر مسکوتی سے ہاتھ جما گئی. خون کی دھار اس کے سر سے ہوتی پیشانی سے اس کی سرخ آنکھوں میں جیسے بہنے لگی تھی. وہ اسے خون اتری شوقی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پسٹل کا رخ اب پھر سے زمر خان کی طرف تھا. وہ کسی روبوٹ کی مانند تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگی. وہ تصویریں میں نے نہیں بھیجی. خبردار کوئی جسٹیفیکیشن دی. یو بلڈی چیٹ وومن. وہ زمر کی بات کاٹتے پسٹل کی نوک ایک بار پھر سے اپنے سر پر مار گیا. خون پھر سے بھل بھل کر بہنے لگا تھا. زمر خان کا سر بری طرح سے گھوما. وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام گئی. ایسے نہیں, التمش خانزادہ کی دھاک اس کے علاقے میں تھی. وہ دوسروں کے لیے نہیں, خود کے لیے بھی بے رحم تھا. اتنی صفاقی سے بنا تم پر رحم کھائے تو میں مارنا چاہتا ہوں. وہ بے ترتیب سانسوں سے دیکھتے بول رہا تھا. مگر کیا کروں اس دل کا. وہ پسٹل کی نوک اپنے سینے پر بے رحمی سے مارنے لگا. ایک بار بھاری ضربوں کی آواز پھر سے کمرے میں گونجنے لگی. وہ بہت بے دردی سے پسٹل اپنی چٹانی سینے پر مار رہا تھا. سینہ سرخ ہو رہا تھا. زمر خان چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. وہ تو پاگل پن کی حد تک پاگل پن تھا. زاویار خانزادہ سے کس گرداب میں پھنسا گیا تھا. زاویار خانزادہ پھر سے ایک بار
بے رحم دعاؤں کی زد میں آیا۔ پاس آئیے، وہ دہاڑا تھا۔ زمر خان کے بھاری قدم اس کی طرف تیزی سے بڑھے۔ 2 قدموں کے فاصلے پر وہ رک گئی۔ حلق میں پھنسی ہچکی برآمد ہوئی۔ مقابل کا چہرہ خون میں لت پت تھا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، خون سے بھرا چہرہ۔ ٹیک آف دا پریٹی ڈریس، نائٹ ڈریس رائٹ ناؤ۔ التمش کے حکمیہ گھبراہٹ پر زمر خان کی سانسیں خشک ہوئی۔ وہ بے بسی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اتارو اور دکھاؤ مجھے اپنی بیگ، اپنا خوبصورت بدن جو مردود عادل اور جنید کو دکھاتی رہی ہو۔ وہ لفظوں کے بوڑے مارنے لگا، تذلیل سے سرخ ہونے لگی تھی۔ زمر تذلیل سے سرخ ہونے لگی، مٹھیاں بھینچنے لگی۔ التمش خانزادہ کی مٹھیاں بھینچے دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ آج سے پہلے لگتا تھا میری بیوی غیرت مند عورت ہے۔ وہ دنسیاں ہنستے زمر خان کا چہرہ لال بھبوکا کر گیا تھا، وہ حد تک کے احساس سے لرزنے لگی تھی۔ تمہیں اس فلیٹ میں اس بےہودہ ساڑی میں بھی دیکھ کر مجھے لگا تم حیا دار عورت ہو۔ تم شاید اس ماحول کی سختی کے چند کمزور لمحوں کی زد میں آ گئی۔ وہ تلخ ہنسی ہنستے پسٹل کی نوک اپنے سینے پر رکھ کیا تھا۔ مگر نہیں، تم جیسی عورتوں کے لیے عزت کی 4 دیواری ہی قید ہوتی ہے، سانسیں بند ہو جاتی ہیں تم جیسی بے شرم عورتوں کی۔ پتنسیاں مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت بدن پر کاٹدار نگاہیں گاڑ گیا۔ سلک کے سفید نائٹی پر گاؤن تھا جو آگے سے کھلا تھا، نیچے سلیو لیس گھٹنوں تک آتی نائٹی تھی۔ وہ لشکاریں مارتے قیامت خیز بدن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کندن نشیبوں پر آج چمک رہے تھے۔ التمش زخمی سا مسکراتے قمیص کی جیب سے موبائل نکالتے اسے سکرول کرنے لگا۔ سفید نائٹی میں زمر کی تصویریں تھیں جس میں اس نے اپنی سیلفی لی تھی۔ وہ موبائل زمر کے آگے کرتا اپنی خونخوار نگاہیں زمر پر گاڑ گیا۔ زمر خان کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ مزید تھر تھر کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسوں کا سیلابی ریلا بہا۔ یہ صرف ایک سیلفی تھی جس نے اپنے لیے موبائل میں لی تھی، مگر آج اس کے کردار پر داغ تھی جو شاید وہ کبھی نہ دھو پاتے۔ باہر کے مردوں کو سب دکھانے میں کوئی شرم نہیں آئی تمہیں، مگر 1-2 ٹکے کا گارڈ جو تمہارے شوہر کے رتبے پر فائز ہے، اسے سب دکھانے میں شرم آ رہی ہے۔ وہ زمر کے سرخ چہرے کو دیکھتے پسٹل کی نوک پھر سے اپنے سر پر پوری قوت سے مار گیا تھا۔ اب والا وار بڑا خطرناک تھا۔ بے درد دھمک سنائی دی تھی، خون جیسے جاری ہوا جیسا فوارہ۔ زمر خان تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ نیم جان نیم مردہ ہوئی۔ I said, take the disgusting thing off. Don't make me repeat myself. وہ گہرے سانس لیتے اس دانت پر دانت جمائے درد سے کرلاتے گرایا۔ زمر خان تھر تھر کانپتے اسی لمحے اپنا گاؤن ریموو کر گئی تھی۔ گاؤن میں زمین بوس ہوا تھا۔ زمر خان کے لبوں سے سسکاری تک نہ نکلی، صرف سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھے انسان کا کوئی نقش نظر نہیں آ رہا تھا، خون ہی خون تھا۔ وہ اپنی اسٹرپ نیچے کھسکانے لگی، نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکی۔ وہ بری طرح چکر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وہ بیڈ سے اٹھتے اپنے مضبوط باہوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کا ایک آہنی ہاتھ کی وحشی گرفت زمر خان کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی، دوسرا ہاتھ زمر کے سنہری بالوں پر بے رحمی سے مضبوط ہوا۔ گردن کو وہ بے رحمی سے جھٹکا دے گیا تھا۔ زمر خان نے درد سے سسکیلی کہا تھا، کچھ بھی ایسا کیا، بالوں سے گھسیٹتے اپنے چوپڑے میں لے جاؤں گا۔ آج سے تمہارا مقدر وہ جھونپڑا ہے، لکڑیوں میں جلتا چولہا۔ سارا دن ایک عام عورت کی طرح کام کرو گے، رات کو وہ چارپائی جہاں تم میری باہوں میں قید سانس تک میری مرضی سے لوگی۔ زمر خان کی گراہٹ پر سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ التمش کے چہرے سے خون ٹپکتا زمر خان کے گال پر گرا۔ خوف سے وہ بری طرح کپکپائی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی مضبوط باہوں میں ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ التمش خانزادہ سے لیے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر لٹاتے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا۔ زمر خان کا رس نکالتے وہ اسے زیب تن کروا کیا۔ اپنی سیاہ مردانہ چادر میں وہ اچھی طرح سے بے ہوش وجود کو لپیٹ کیا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھاتے وہ کھڑکی سے نیچے کود گیا تھا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ پچھلی طرف سے اونچے نیچے پتھروں پر وہ بآسانی دوڑنے لگا۔ زمر خان کے بے ہوش وجود کو کندھوں پر لاتے وہ پچھلی دیوار بھی بآسانی پھلانگ گیا تھا۔ باہر کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر زمر خان کو لٹاتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک ہاتھ کو اسٹیئرنگ کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل میں میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ زمر التمش خانزادہ کی آج باقاعدہ طور پر رخصتی ہو چکی ہے، اب وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ آج سے آپ لوگوں کا ہر تعلق اس سے ختم۔ زاویار خانزادہ کو میسج کرتے موبائل فون 7 والی سیٹ پر اچھال گیا تھا۔ اس کی گاڑی تیزی سے اس کے 2 کمروں والے کچے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ عائش کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کی برہنہ کمر پر زخموں کی ہلدی کے تیار شدہ گرم لیپ لگا رہا تھا۔ وہ نیم جہاں درد سے سسکنے لگی۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے سے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ عائش کے خوف میں ڈوبے لفظ سماعتوں میں گونجے۔ نیلی آنکھیں کیسے خوف میں ڈوبی تھی بیلٹ کو دیکھ کر۔ زاویار خانزادہ نے دانت سختی سے لبوں میں پیوست ہوتے ہوئے تھے۔ وہ مرہم لگاتے کچھ دیر اس کی برہنہ کمر کو دیکھنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے سگریٹ سلگائے کمرے کے وسط میں چکر لگانے لگا۔ گہری صرف نگاہیں وقفے سے عائش پر اٹھتی تھی۔ اس کی سڈول ٹانگوں پر کمبل تھا مگر پشت برہنہ تھی، موندے منہ لیٹی تھی، سنہرے بال ایک طرف بکھرے تھے۔ زاویار خانزادہ سگریٹ پھونکتے
सूंघने का इंतजार कर रहा था लेप सूखने का इंतजार कर रहा था। वो आयश के बेहोश वजूद में हलचल सी हुई। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ते इसे सीधा कर गया था। आयश के पलकों में जंबिश हुई। इसने कराहते हुए सूजे पपूटे खोले। ज़ावियार को देखते इसकी नीली मतोरम आंखों में खौफ फैला। वो मुजस्सम सी सांस रुक गई थी। चेहरा जर्द हुआ। वो खौफ से बैठते पीछे को होते क्राउन से जा लगी। पहली मर्तबा ज़ावियार खानजादा को नीली आंखों में खौफ सुई की तरह छुपा था। वह गहरे सांस लेते अपनी नीली आंखें सरासीमगी से फैलाए से देख रही थी। सामने बैठे इंसान को देखकर अंग अंग दर्दों से बिलबिलाने लगा। ज़ावियार खानजादा के मजीद करीब होते से क्राउन के गिर्द अपने मजबूत हाथ रख गया था। वो महसूर हुई थी। आयश खौफ से मजीद क्राउन में समाई। ज़ावियार की उंगलियां आयश के गाल पर सरसराई तो आयश खौफ से आंखें मीच गई। वो इतनी खौफजदा थी कि अपनी हालत देखने के बावजूद कंबल तक खुद पर ना ले सकी। वह इस जालिम इंसान के साथ यहाँ अकेली थी। वह इसके रहम करम पर थी। जख्म ताज़ा थे, अभी आदत ना थी ऐसे जख्म सहने की, इसलिए जिस्म खौफ से शिद्दत से लरसने लगा। खाना कब खाया था? वो सवाल पूछते झुकते हुए इसके गाल पर जख्म पर लब रख गया था। आयश ने सरासिंगे से आंखें खोलकर इसे देखा। क्या पूछ रहा हूँ? वो उसके खौफ से लबरेज आंखों में देखते न चाहते हुए भी लहजे को सख्ती के अंसर में ढाल गया। ज़ावियार खानजादा की निगाहें गहरी और गर्म थी। आयश की लरसती पलकें वो मुकाबल की निगाहों की गर्मी की हिद्दत की ताप न ला सकी। वो जब जब ऐसी सुर्खी भरी निगाहों से देखता था वो तो अपनी दर्द कुर्बत की मार मारता था। थप्पड़ों के बाद भी तो यही होता था। बाकी का गुस्सा अपनी ताकत की धाक पर बिस्तर पर इस पर बिठाता था। थप्पड़ों के बाद इसे सहन कर जाती थी, मगर इसे अभी तक इसकी ताकत ना थी कि वो इसका चटानी बोझ और इसकी आग जैसी कुर्बत सहने की मिजाज होती। इसके लिए तो तवाना जिस्म हिचकोलों की जद में आया था। ज़ावियार खानजादा ने बहुत बार इसके हसीन नकोश पर किए थे। आज से पहले इतनी गर्म निगाहों से न देखा था, जैसे इसके एक एक नकोश को वो हिफ्ज कर लेना चाहता हो। नीली आंखों में शिद्दत का गुलाबीपन आन ठहरा था। तीखे मलकूती नकोश बुखार के तमाजत से सुर्ख थे, जिनमें वक्फे वक्फे से जर्दियां खुलने लगी थी। वो बिलाशुबा हुस्न का पैकर थी, किसी भी आबदो जाहिद का ईमान डगमगा सकती थी। ज़ावियार की निगाहें मजीद गर्म हुई। वो क्राउन में समाने की कोशिश करती जा रही थी, जैसे मुकाबल से बचने के लिए ये क्राउन की ढाल हो। वो इसके मजीद करीब हुआ। इसका जादू, इसका इसका वर्ड इसका दूर जाना अंधे की तरह गढ़ा था। खाना कब खाया? ज़ावियार ने नरम लहजे में फिर से सवाल दोहराया। दोपहर में खाया था। वो ज़ावियार खानजादा के करीब आते टूटे लफ्ज़ों से बमुश्किल बोली थी। ज़ावियार खानजादा से करीब लेटे से अपने सीने पर लिपटा गया। आयश इसके चौड़े सीने में आन समाये थे। इसके नाज़ुकी ज़ावियार खानजादा के चट्टानी सीने से मस हो रही। तो आयश को अपनी ठंडी धड़कनों पर इसके गर्म सीने का लम्स महसूस हुआ। वो तो सुर्ख होते निगाहें चुका गई। घनेरी पलकें आरस पर लरसने लगी। जिस्म सूखे पत्ते की माने कांपने लगा। ज़ावियार खानजादा आयश की थोड़ी नरमी से जकड़े इसका चेहरा ऊपर कर गया। वो नीली आंखों में ख्वाब के अलावा कोई और जज्बा ढूंढने की सही करने लगा। फिलवक्त इन मतूरम आंखों में खौफ की परछाइयों के अलावा बाकी हर जज्बा मनपूद नजर आया। ज़ावियार खानजादा कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटे फिर से इसे अपने चौड़े सीने पर गिर गया था। इसका मजबूत हाथ इसकी कमर पर सख्ती से महसूस कर गया था। आयश सर से करलाती सिस्कारियां हलक में घूट गई थी। वो इसके जख्मों पर हाथ का दबाव डाले शायद फिर से इसे सजा दे रहा था। आयश के कमजोर नातवा जिस्म में मजाहमत करने की सकत न थी, ना इसकी औकात वो इस जालिम इंसान की पनाहों से दूर जाने की हिम्मत जुटा पाती। वो बेकस मजबूर सी इसके सीने में पनाह लेने पर मजबूर हुई। वो इतनी सख्ती से इसे खुद में भींचे हुए था कि आयश को अपनी बची कुची सांसें भी परवान होते हुए महसूस हुई थी। वो जालिम बेहिस पने से खुद में भींचे ही जा रहा था। हमेशा की तरह वो इस पर अपनी एक टांग भी रख गया था। सिगरेट सुलगाते वो लबों में दबाए फिर से जहरीले धुएं से अपना अंदर जलाने लगा था। आयश इसके चौड़े सीने में कैद थी। इसकी सांसें ज़ावियार खानजादा के सुर्ख सफेद गर्दन पर बिखर रही थी। आज वो इस औरत को चाहते भी खुद से जुदा नहीं कर पा रहा था। बहुत टची हो रहा था इसे लेकर। आ जाओ अंदर। दरवाजा नॉक होने पर आयश के वजूद पर अच्छी तरह कंबल कर गया था। आयश पसीने से तर होते मजीद इसके सीने में समाई वो जालिम इंसान इस पर अपनी गिरफ्त कम करना चाहती थी। रुखसाना देसी मुर्गी की यखनी वाला बाउल लिए अंदर दाखिल हुई थी। ज़ावियार के खानजादा के इशारे पर इसने बाउल आयश के साइड वाली टेबल पर रखा था। ज़ावियार खानजादा कंबल के अंदर से आयश के कंधों पर गाउन ऊपर से खिसका गया था। अब वो कंबल के अंदर इस गाउन की डोरियां बांध रहा था। रुखसाना निगाहें झुकाए ज़ावियार के अगले हुक्म की मंतज़र थी। सामने देखने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। ज़ावियार खानजादा के सीने पर धरी औरत अब मुकम्मल तौर पर कंबल के अंदर थी। ज़ावियार खानजादा आयश की डोरियां बांधते कंबल इसके वजूद से सरका गया था। आयश ने भीगी मतूरम आंखों ने इस जालिम इंसान पर निगाह डाली। इसको इसे अपने हिसाब से आज़ाद कर गया था। आयश खिसकते हुए इससे दूर हुई। ज़ावियार खानजादा ने चुपती निगाह पर डाली। इसका दूर होना कनपटी पर गोली की तरह लगा था।
وہ مشتعل سا ہوتے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلنے لگا. اپنا آپ کور کرو عائش، زاویار خانزادہ نے دھیمی آواز میں کہتے عائش پر نگاہ ڈالے. بات گاؤن سے نظر آتی اپنی برہنہ پنڈلیوں کو وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کمبل دے گئی. کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں؟ زاویار کے سوال پر عائش نے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا. نہ سوال سمجھ آیا نہ جواب آتا تھا. اسے کیا پسند؟ وہ تو کب سے بھول چکی تھی، زبان ذائقے سے ناشنا، البتہ جسم بے رحم زخموں کی تکلیف سے اسے اچھی طرح آشنا ہو چکا تھا. مقابل اگر پوچھتا کون سا زخم زیادہ گہرا ہے تو عائش ملک کہتی ناقدری کا زخم، اپنوں کے بے وفائی کا زخم، سب کے چھوڑ جانے کا زخم. کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ بس کے قریب ہوا. زاویار کے سگریٹ کی مہک میں گھلی سانسیں عائش کے نکوش پر بکھری. عائش خوف سے زرد پڑتی مزید دوسری طرف کھسکنے لگی. وہ بے رحمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پھر سے اپنے قریب کر گیا تھا. وہ ایک بار پھر سے اس کے چوڑے سینے میں آن سمائے تھی. رک رک کر چلتی چٹانی سینے میں قید ہونے لگی. چائنیز. عائش کے کپ کپاتے لب جنبش میں ڈھلے تھے. اس کا مخملی وجود زاویار کے چٹانی سینے پر دھرا تھا. نیلی آنکھیں سحر انگیز آنکھوں میں گڑی تھی جہاں سرخی عروج پر تھی. چائنیز میں کیا؟ وہ بے حد نرمی میں اس کے گال پر آئی سنہری لٹ لپیٹ کیا تھا. سیفرون چلی باؤ ود لوٹس فرنچ. عائش نے ایک مخصوص چائنیز ڈش کا نام دیا. زاویار خانزادہ کے لبوں کو مہم سے مسکراہٹ نے چھوا. اس عورت کی پسندیدہ ڈش ایسی ہی ہو سکتی تھی. زاویار خانزادہ نے آئیبرو چکائے رخسانہ کی طرف دیکھا. وفق رنگت سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلا کے. وہ بیچاری دیسی ڈشز ہی بنا سکتی تھی. تمہیں کچھ آسان پسند ہے؟ تمہیں اے مشکل عورت. وہ اس کے زخمی گال پر اپنی ہتھیلی نرمی سے رکھ گیا. عائش اس کے نرم لمس پر سسکی لبوں میں دبا گئی. وہ ایک ہاتھ سختی سے اس کے گرد لپیٹے سے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا. نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں میں کڑی جہاں وہ خوف کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کا متلاشی تھا، مگر چاہ کر بھی وہ نفرت ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا. ان جادوئی آنکھوں میں خوف کی گہری رمق تھی. وہ اس کے بے رحم جلاد روپ سے اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ڈر گئی تھی. یہ الگ بات تھی کہ زاویار خانزادہ کو یہ ڈر خوف ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. مقابل کی نیلی آنکھوں میں ٹہرا خوف اس کے اعصابوں کو بھاری کر رہا تھا. دل کی دھڑکنیں بے ترتیبی سے دھڑک رہی تھی. وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر حیران تھا. چاؤمن سوری. عائش نے آہستگی سے اسے بتاتے ہی اپنی جان چھڑوانا چاہی. مقابل کا خوف روم میں سمایا ہوا تھا. زاویار خانزادہ نے رخسانہ کی طرف دیکھا تھا. وہ سرنفی میں ہلا گئی. زاویار خانزادہ نے رخسانہ کو سرد نگاہوں سے گھورتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے اس میں چاؤمن بنانے کی ویڈیو سرچ کرتے اپنا قیمتی موبائل رخسانہ کی طرف بڑھایا. وہ پرتا حیرت منہ میں کھولے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی. اس میں اس ڈش کی ریسیپی ہے اور کچن میں تمام سامان ہوگا. کچھ دن پہلے ہی شیف بطور خاص اس کا دوست اپنے ساتھ لایا تھا. اس نے تمام چائنیز کانٹیننٹل ڈشز ان سب کے لیے بناتے ایک پرتکلف ڈنر تیار کیا تھا. رخسانہ تذب بذب کا شکار ہوتے زاویار خانزادہ کا موبائل تھام گئی. سردار زاویار خانزادہ اپنے کمرے کے چیز چھونے سے پر بھڑک اٹھتا تھا. آج اپنا قیمتی موبائل اسے دے رہا تھا. وہ گنگ سی تھی. اچھا بتانا سمجھ آئی؟ وہ جلدی لے کر آؤ. زاویار خانزادہ کے سرد حکمیہ لہجے پر رخسانہ سر اس بات میں ہلاتے دروازے کی طرف بڑھی. رکو. زاویار کے پکار پر رخسانہ پلٹ کر زاویار کی طرف دیکھتے نگاہیں چکا گئی. وہ عائش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا. کمبل پھر سے عائش کے وجود پر تھا. رخسانہ کی نگاہیں ایک بار پھر سے عائش کے سنہری بالوں پر تھی مگر زاویار کی گودی پر وہ نگاہیں چکا گئی. صاف معلوم ہو رہا تھا مغرور زاویار خانزادہ اس عورت کے بالوں پر کسی عورت کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. مجھے کچھ لیڈیز کپڑے چاہیے. زاویار خانزادہ نے کہا. کیسے کپڑے چاہیے خان؟ ایک عورت آتا ہے ادھر چند ہزار کا جوڑا سستے میں دیتا ہے. زاویار کی سرسبز نگاہ پر رخسانہ کی زبان کو بریک لگاتا. زاویار خانزادہ نے سائڈ ڈرار سے اپنا والٹ نکالتے 5,000 ہزار کے 20 نوٹ نکالتے رخسانہ کی طرف بڑھائے. رخسانہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف بڑھتی کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے تھام گئے. کسی اچھی دکان سے اچھے سوٹ لانا چاہے. 2-4 لاؤ مگر کپڑے اچھے ہونے چاہیے. وہ سرد حکمیہ لہجے میں بولا. عائش نے بھیگی آنکھوں سے بے یقینی سے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا. دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھی. عائش کو اس کا رحم کوڑے کی مانند لگا تھا. وہ کپڑے نہیں منگوا رہا تھا، اس کے لیے تارکول کا لباس منگوا رہا تھا. اسے پہن کر اسے اذیت ہی ہو سکتی تھی. وہ چیخ کر اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر وہ ادھڑے زخموں کو مزید اتھیڑنے کی اس میں سکت نہ تھی. بات تھپڑ تک ہوتی تو کھا لیتی. اب پھر سے بیلٹ کی ضربوں سے کیسے اپنا وجود داغتی. گلرانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا. بول کر مار کھانی ہے، چپ رہ کر کم مار کھا لو. اپنی حیثیت تو پہلے ہی جانتی تھی، اب مزید اچھی طرح سے جان گئی تھی. ونی ایک رسم نئی قبر ہے جس میں عورت کو زندہ اتارا جاتا ہے. افسوس اس قبر میں اتارنے والوں کو احساس تک نہ ہوتا تھا کہ گلرانہ کو یاد کرتے نیلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
گال پر پڑا زخم جلنے لگا. رخسانہ سر ہلاتی چلی گئی. وہ اس کی طرف رخ پلٹے. اس کے آنسوؤں کو بغور دیکھتے سے اپنے سینے میں بھینچ گیا. عائش کی اس کے چوڑے سینے میں قید اپنے آنسوؤں کو روک گئی تھی. ان آنسوؤں سے وہ خار کھاتا تھا. شروع میں ان آنسوؤں پر بھی وہ تھپڑ کھا چکی تھی. وقت کے ساتھ ان آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خالی پن آن ٹھہرا تھا. اب تو شاید یہ آنکھیں بنجر ہونے لگی تھیں. اس ظالم سردار کا حصار پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور بے رحم ہونے لگا. وہ آج اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کو تیار نہ تھا. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.